دنیا میں کیا ہوتا ہے، جو جو عمر ڈھلتی ہے تو کام کی طاقت کمزور پڑتی ہے، تو چلو جی 60 سال بعد ریٹائر، چھٹی گھر بیٹھو، پینشن کھاؤ، پھرتے ہیں خور میر، کوئی پوچھتا نہیں۔ پھر ریٹائرمنٹ کے بعد کا حال سنا رہا ہوں۔ ریٹائرمنٹ سے پہلے سر 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 سر، تو ریٹائرمنٹ کے بعد سر نہ کھا، سر نہ کھا، سر ٹھیک۔ لیکن اگر آپ محمدی ہیں تو عجب حدیث سنو آپ کو، میرے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اذا بلغ عبدی 50 سنة حاسبته حسابا یسیرا، جب میرا بندہ بندی 50 سال کا ہو جاتا ہے تو میں کہتا ہوں اب جب یہ آئے گا نا اس کا حساب آسان کر دینا، 50 سال بڑی سروس ہے، ٹھیک۔ وَإِذَا بَلَغَ 60 سَنَةً حَبَّبْتُ إِلَيْهِ الْإِنَابَةَ، جب وہ 60 سال کا ہوتا ہے اور کام کرنے کی طاقت کمزور پڑتی ہے، گورنمنٹ ریٹائر کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے دل میں میری محبت ڈال دو۔ اب 60 سال کے بعد لوگ کہتے ہیں ہوں حج کر لویے، داڑھی رکھ لویے، نمازاں شروع کر دے بھی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے نظام چلتا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ 70 سَنَةً، جو 70 سال کا ہوتا ہے تو أَحَبَّهُ اللَّهُ وَأَهْلُ السَّمَاءِ، تو اللہ تعالیٰ سبحان اللہ 70 سال کا ہوتا ہے تو اللہ کہتے ہیں لو بھائی میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں، میرے فرشتوں تم بھی اس سے پیار کرو۔ وَإِذَا بَلَغَ 80 سَنَةً، جب وہ 80 سال کا ہو جاتا ہے تو اولاد بھی کہتی ہے اللہ سائیاں ہوں تو ابا جی نو سوکھا کر دے، ماں جی نو سوکھا کر دے، مطلب جاوے کدے مگر پہ گئی تو جب وہ اولادیں دعا مانگتی ہیں کہ ہوں اللہ ماں جی نو سوکھا کر دو، تو اس وقت اللہ کہتا ہے اللہ اکبر آلیت اللہ اعذب ابناء الثمانین، مجھے میری ذات کی قسم 80 سال کے ایمان والے کو عذاب نہیں دوں گا، عذاب نہیں دوں گا۔ اور اللہ کہتا ہے کتبت حسناتہ والقیت سیئاتہ، اس کی نیکیاں لکھتے جاؤ، گناہ معاف کرتے جاؤ۔ وَإِذَا بَلَغَ 90 سَنَةً، جب وہ 90 سال کا ہو جاتا ہے اور خود موت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، 90 سال کی سروس ہے، لہذا میرے بندے کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اور جب وہ آئے گا قیامت کے دن، بندہ یا بندی، اللہ فرمائیں گے یہ تیرے رشتہ دار ہیں، یہ سب دوزخ والے ہیں، تو جدھر جدھر انگلی کرتا جائے گا تیری طفیل سب کو جنت میں ڈال دوں۔ کیا قدردانی ہے، محمدی ویزا لگاو، کیا قدردانی ہے کہ اولاد بھی قدر کھو دیتے ہیں اور اللہ قدر بڑھا رہا ہے، بڑھا رہا ہے، بڑھا رہا ہے، بڑھا رہا ہے۔ یحییٰ بن اقسم ایک بڑے محدث گزرے، مامون رشید کے دور میں قاضی بغداد، ان کا انتقال ہوا، تو علم کی عجب شان ہے، وہ خواب میں کسی کو ملے، کہا حضرت کیا ہوا؟ کہ جب میں اللہ نے مجھے سامنے کھڑا کر کے کہا یا شیخ خسو فعلت کذا، ارے نافرمان بوڑھے تو یہ کر کے آیا، تو یہ کر کے آیا، تو یہ کر کے آیا۔ میں نے کہا یا اللہ میں نے آپ کے بارے میں یہ بات نہیں سنی۔ تو اللہ نے کہا اچھا تو نے میرے بارے میں کیا سنا ہے؟ کہ یا اللہ حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل قال قال الله تعالى إني أستحي أن أعذب ذا شيبة الإسلام إني شبت في الإسلام۔ یا اللہ اب آپ تو کہہ رہے ہو تو بوڑھا ہو کہ یہ کر کے آیا، یہ کر کے آیا، مجھے عبد الرزاق نے بتایا، انہیں معمر نے بتایا، انہیں زہری نے بتایا، انہیں عروہ نے بتایا، انہیں اما عائشہ نے بتایا، انہیں تیرے حبیب نے بتایا، انہیں تیرے جبریل نے بتایا، جبریل کو تو نے بتایا کہ جب کوئی بوڑھا ہو کے میرے پاس آتا ہے تو میں عذاب دیتے شرماتا ہوں، اور میں تو بڈھا ہی ہوتے آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے کہا عبد الرزاق بھی سچ اور معمر بھی سچ اور عروہ نے بھی سچ کہا اور عائشہ نے بھی سچ کہا اور میرے نبی نے بھی سچ کہا، جبریل نے بھی سچ کہا، اور میں سارے سچوں کا سچا جا اسی پہ تجھے معاف کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے اور اللہ کے درمیان، آپ کے بچیوں کے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں، وسیلہ ہیں، ذریعہ ہیں، پل ہیں۔ اسی ایک راستے سے ہم اللہ کے پسندیدہ بن سکتے ہیں، اور کوئی راستہ اللہ تک پہنچنے کا نہیں، اس سے زیادہ عالی ہستی اللہ نے پیدا ہی کوئی نہیں۔